وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نادے علیا مظہر العجائب تجدہ عونا لاکا فی النوائب کل ہم وغم سینزلی بولایتک یا علی یا علی یا علی رب فاستجب دعانا واقبل ثناءنا واجمع بینی و بین اولیائنا بحق محمد وعلی وسیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من الاولین والآخرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد وعلی ذکر آل محمد قبول فرما۔ جو جیسی نیت لے کے دروازہ محمد و آل محمد پہ حاضر ہے شہزادی اجر عظیم عطا فرما۔ مجلس آل محمد میں آمین وہ کہتا ہے جو دروازہ حسین کا محتاج ہوتا ہے۔ بار الہ محمد و آل محمد کے ذکر کا واسطہ زندگی کا آخری سانسو علی ابن ابی طالب کی ولایت نصیب فرما۔ قبر کی مشکل چار دیواری میں محمد و آل محمد کو ہمارا وارث ٹھہرا۔ میدان قیامت میں شفاعت حضرت امام حسین نصیب فرما۔ بار الہ ذکر محمد و آل محمد کا صدقہ بانیان مجالس میرے بھائی اشفاق حیدر جیو صاحب کی زندگی دراز فرما۔ محمد و آل محمد کے ذکر کا وارث نصیب فرما۔ زیادہ سے زیادہ دو دعائیں میں نے اور کروانی ہے، کوشش کرنا جو مجلس میں موجود ہے وہ اپنی موجودگی کا ثبوت دیتے ہوئے ان واجب دعاؤں پہ آمین ضرور کہے۔ بار الہ ذکر محمد و آل محمد کا صدقہ پوری کائنات میں حیدر کرار کے شیعوں کو علی ابن ابی طالب کی ولایت پہ استحکام نصیب فرما۔ جتنے عزادار موجود ہیں کوشش کیجیے گا اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سر سے بلند کیجیے گا، اور جس ایک وجہ سے آپ اور میں اس مقام میں معین پہ موجود ہیں اس واجب دعا پہ واجب سمجھ کے آمین کہیے گا۔ بار الہ تجھے اپنے وحدہ لا شریک ہونے کا واسطہ، محمد مصطفیٰ کے نبی برحق ہونے کا واسطہ، علی ابن ابی طالب کی ولایت کا واسطہ، بار الہ میرے آقا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اس سے بھی بلند آواز سے آمین کہیے گا۔ میرے وارث پاک کا ظہور ہو جائے، معرفت کے ساتھ نصرت امام نصیب فرما، حجت خدا کے قدموں میں رتبہ شہادت نصیب فرما۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے جس کے مذہب میں جتنا علی بلند ہے اتنی بلند صلوات۔ مذہب آل محمد کی کوئی عبادت اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک آل محمد پہ درود نہ بھیجا جائے۔ بلند صلوات اللہ وسلم۔ برائے تاجیل حضرت ولی الامر بواز بلند صلوات۔ ایک صلوات اپنی تعداد کے مطابق شاندار تلاوت فرما دیجیے۔ نعرہ تکبیر، سارے بولیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، برعظمت آل محمد بآواز بلند صلوات۔ اجازت ہے جی ذکر آل محمد کا آغاز کیا جائے۔ وارث زمانہ آپ کو سلامت رکھے، مالک کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ بابا جی ہے امر میں مالکوں کا ذکر شروع کر دوں۔ آل محمد آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ میرے حاضر ہوتے اور منبر تک آتے ہوئے کم از کم 4-5 مومنین نے حکم لگایا کہ جتنی دیر بھی ذکر محمد و آل محمد کرنا ہے مجلس کا موضوع وہی ہونا چاہیے جو غدیر پہ محمد کا تھا۔ آباد ہو، مولا آپ کو سلامت ہے۔ علی ابن ابی طالب کی مقدس ولایت پہ آج کی مجلس عزا تک پہنچا رہا ہوں۔ قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں ایک جملہ میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، اور بابا اصغر شاہ جی جس نہج پہ ملتان والوں نے یہ جملہ سماعت فرمایا اسی نوعیت کی نوکری میں آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کر دوں گا۔
اللہ کی پوری کائنات میں پہلا سردار ہے علی ابن ابی طالب۔ میرے سامنے ملتان بیٹھا ہے اور شہید ولایت ناصر شہید کا شہر ہے، تو میں جملہ اسی مزاج کا آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ میں نے کہا اللہ کی پوری کائنات کا واحد سلطان ہے علی ابن ابی طالب، خدا نے جس کی ولایت کا صلہ جنت بنایا ہے۔ کتنے خوبصورت لکھتے ہیں وہ ہاتھ سے ذکر علی ابن ابی طالب میں بلند ہوتا ہے۔ آباد رہے گا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ کی پوری کائنات کا پہلا سلطان میرے بھائی علی ابن ابی طالب، جس کی ولایت کا صلہ میرے مالک نے جنت بنایا، اور جس کی ولایت کے انکار کی سزا میرے مالک نے جہنم بنائی۔ اور یہ آخری فریضہ ہے جو آسمانوں سے خدا نے زمین پہ نازل فرمایا، جو حیدر کرار کی پاک ولایت کی شکل میں آسمانوں سے زمین پہ نازل ہوئی۔ بس ایک جملہ تمہید کا اور پھر میں اپنی گفتگو کے قریب آ جاؤں گا۔ مسجد رسول ہے، مسجد رسول میں ممبر رسول ہے، ممبر رسول پہ کائنات کا رسول ہے۔ بابا جی ایک جملہ ہدیہ کرنے لگا، آپ میرے حق میں دعا کر دیں گے، میری نوکری مکمل ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کیا۔ میں ملتان کے جاگتے ہوئے اجتماع میں مذہب مصطفیٰ کی ولایت کا اثر بتانے لگا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے میرے مصطفیٰ نے آنکھوں کو بند کیا۔ آفاق بھائی، اللہ نے میرے مذہب کو محمدی کو عطا فرمایا، وہ آنکھیں بند بھی کرے تو قیامت تک دیکھتا ہے۔ آباد رہے وہ ہاتھ جو ذکر ولایت میں اٹھ گیا۔ اللہ نے میرے مذہب کو محمدی کو عطا فرمایا، جو آنکھیں بند بھی کرے تو کم از کم قیامت تک دیکھ سکتا ہے۔ سرکار مصطفیٰ نے تھوڑی دیر بند آنکھوں کے بعد اپنی آنکھوں کو کھولا۔ جب بندہ مجلس آل محمد میں حاضر بیٹھا ہے، میں حاضر مجمع کا ذاکر بھی ہوں، خطیب بھی ہوں۔ جب بندہ غیر حاضر ہے، میری اس سے گفتگو نہیں۔ اللہ کے رسول نے قیامت تک کے حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور محمد مصطفیٰ نے فرمایا زمانے والے یاد رکھو، ان قریب ایسا زمانہ آئے گا جب روزانہ کوئی نہ کوئی عذاب آسمانوں سے زمین پہ نازل ہوگا۔ کبھی وہ آسانی کی وجہ سے ہوگا، کبھی وہ عذاب بارش کی وجہ سے ہوگا، کبھی وہ عذاب سیلاب کی وجہ سے ہوگا، کبھی وہ عذاب مہنگائی کی وجہ سے ہوگا۔ زمانے پہ طرح طرح کے عذاب ہیں کہ مجھے نہیں خبر۔ ملتان کے سردار علی ابن ابی طالب کی ولایت کو واجب جاننے والا میری مجلس میں کہاں بیٹھا ہے، اور رشتہ داروں کی وجہ سے علی کو ماننے والا کہاں بیٹھا۔ ایک بندہ محمد مصطفیٰ کی میں بڑا یا رسول اللہ مجھے سمجھا دو صحیح، یہ آسمانوں سے زمین پہ جو آخری زمانے میں عذاب نازل ہوں گے، یہ عذاب زمین پہ کس وجہ سے نازل ہوں گے؟ محمد مصطفیٰ نے فرمایا لا يعذب اللہ ھذا الخلق الا بذنوب العلماء الذین یکتمون الحق من فضل علی و عطرتہ۔ فرمایا زمین پہ عذاب ان ملاؤں کی وجہ سے آئیں گے جو علی کی ولایت کو چھپا دیتے ہیں۔ وہ ہاتھ حیدر کے شیعہ کا ہے جو ولایت سن کے بلند نہیں ہوتا۔ اللہ تیری جوانی سلامت رکھے اس کے ولایت میں بولنے والے۔ میں بسم اللہ کروں، سبحان اللہ۔ علی والے مل کے بولیے گا حیدری علی اللہ۔ میں بسم اللہ کروں۔ ملتان والوں، اتنے کمزور نعرے پہ میں مجلس پڑھنے کا عادی نہیں۔ اور یاد رکھنا ولایت بابا جی وہ مشکل موضوع ہے۔ اگر پڑھنے والا محمد بھی ہو تو خدا قرآن کی آیت میں دلاسا دیتا ہے، مصطفیٰ تو علی پڑھ، لوگوں سے میں بچاؤں گا۔ آباد رہے، مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ آفاق بھائی، امام حسین آپ کو آباد و شاد فرمائے۔ کیا فرمایا میرے مصطفیٰ مولا نے؟ فرمایا زمانے پہ عذاب ان ملاؤں کی وجہ سے آئیں گے جو علی ابن ابی طالب کے حق کے ولایت کو چھپا دیتے ہیں۔ ملتان والے ممبر کی بلندی پہ بچہ نہیں ہونا، بچوں والی بات کرنے آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ میں ممبر پہ حاضر ہونے سے پہلے 14 سال سے آپ کے پاک مذہب کا طالب علم ہوں۔ یاد رکھنا میں ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ کی کائنات کا سب سے بڑا جرم ہے علی کو بھونکنا۔ بولو جو تھک نہیں گئے ولایت علی سنتے سنتے گا۔ اللہ کی پوری کائنات میں سب سے بڑا جرم ہے حیدر کرار کی ولایت کے خلاف زبان درازی کرنا۔ اگر کوئی اس دربار میں علی کو بھونکے تو علی جنس تبدیل کر دیتا۔ جسے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ تو مجلس میں بولے نہیں۔
فریضہ جو اللہ نے آسمانوں سے زمین پہ نازل فرمایا وہ حیدر کرار کی پاک ولایت. یاد رکھنا 3 ولی ہیں زمانے میں. آپ کا لڑائی جھگڑا میرے سے تو بنتا ہی نہیں. میں تو شبیر کا مداح خان ہوں. نوکری کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں. اس نے 1,24,000 نبی بنائے اور بابا اصغر شاہ جی کہیں نہیں کہا کہ میں نبی ہوں. اس نے 313 رسول بنائے اور پورے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ مجھے رسول کہو. پتہ نہیں ولایت میں اسے کیا نظر آیا. پتہ نہیں منصب ولایت میں بسم اللہ کروں کیا نظر آیا. کہنے لگا پہلا ولی تو میں اللہ ہوں. عبادت سمجھ کے بولیے گا. پہلا ولی میں اللہ ہوں. دوسرا ولی محمد مصطفیٰ. تیسرا ولی علی ابن ابی طالب جو حالت نماز میں انگوٹھی زکات میں دیتا ہے. اور بابا جی یہ کائنات کا پہلا عابد ہے جو ایک ہی وقت میں زکات بھی ادا ایک ہی وقت میں نماز بھی ادا. نہیں میں کمزور گفتگو کرنے والا ذاکر خطیب ہی نہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ ولی ہے. بابا جی اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ محمد ولی ہے. اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ علی ولی ہے. اب دیکھو ملتان میں کون جاگ رہا ہے اور کون جاگ کے ذکر سماعت کر رہا ہے. اللہ بھی ولی, محمد بھی ولی, علی بھی ولی. مگر سب سے بڑا اعزاز یہ ہے اللہ اور محمد کی موجودگی میں ان جیسے ولی کو علی کہتے ہیں. میں بسم اللہ کروں علی باسا. اللہ اور محمد مصطفیٰ کی موجودگی میں ان جیسے ولی کو علی ابن ابی طالب کہتے. میں تینوں ولیوں کا کردار غدیر پڑھ رہا ہوں. اللہ کا کام ہے حکم نازل کرنا. اللہ کا کام ہے حکم نازل کرنا. ایک صلوات پڑھیں گے مل کے بلند آواز کے ساتھ. آئیے بسم اللہ بسم اللہ. بردیگر بواز بلند صلوات تلاوت فرمائیے. جنہوں صلوات یاد ہے بلند آواز نال تلاوت فرمائیے. بسم اللہ. یا علی باس توجہ ہے نا حضور. اللہ کا کام ہے حکم نازل کرنا. میرے بعد ممبر مظلوم کربلا پہ برادر اکبر سید بزرگوار جناب سید فرخ عباس نقوی صاحب مولا زندگی دراز فرمائے, مولا سفر آسان فرمائے. اللہ کا کام ہے حکم نازل کرنا. محمد مصطفیٰ کا کام ہے اس حکم کی زمین پہ وضاحت کرنا. میں درمیان میں قرآن کی آیت پڑھوں تاکہ آپ کو پتہ چلے مجھے کہنا کیا. مطلب خدا نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا واقیموا الصلاۃ. آئے صاحبان ایمان نماز کو قائم کیجیے. ملنگ چاچا اللہ کا کام ہے حکم نازل کرنا. اس نے قرآن میں کہہ دیا نماز مومنین پہ واجب ہے. محمد کا کام ہے زمین پہ اس کی وضاحت کرنا. یہ محمد بتائے گا فجر کی 2 رکعتیں. یہ مصطفیٰ بتائے گا ظہرین کی 4 رکعتیں. یہ مصطفیٰ بتائے گا مغرب کی 3 عشاء کی 4 رکعتیں. پورے قرآن میں کہیں رکعتوں کی تعداد خدا نے نہیں بتائی. یہ اختیار محمد مصطفیٰ ہے کہ سرکار بتائیں گے گھر میں ہوں گے تو نماز پوری, سفر میں جاؤ گے تو نماز آدھی. یہ واجبات نماز ہے, یہ مستحبات نماز ہے. جس بندے نے ساری زندگی حیدر کرار کی ولایت پہ شک نہیں کیا, نجف کا نوکر مخاطب ہو کے ایک فکر آپ کی بارگاہ میں منتقل کرنا چاہتا ہے. اللہ کا کام ہے حکم نازل کرنا. محمد کا کام ہے اس حکم کی تفصیل بتانا. علی ابن ابی طالب کا کام ہے ذوالفقار اٹھا کے اس عمل کی حفاظت کرنا. اللہ کا کام ہے حکم نازل کرنا. بابا جی اتنے احکام خدا نے آسمانوں سے زمین پہ نازل کیے. ہر حکم کو بھیجنے والا خدا ہے, زمین پہ پہنچانے والے کے نام کو جبریل امین کہتے ہیں. نماز خدا نے بھیجی جبریل لے کے آیا, روزہ خدا نے بھیجا جبریل لے کے آیا, حج خدا نے بھیجا جبریل لے کے آیا. اس بندے کو علی ابن ابی طالب کی ولایت میں بولتے ہوئے مجلس میں ڈر نہیں لگتا. ہر حکم کو جبریل لے کے آیا. ادھر محمد مصطفیٰ نے علی ابن ابی طالب کی ولایت کے لیے ہاتھ اٹھایا. جبریل نے تیاری مکمل کی. زمین پہ میرے استاد کی ولایت کا اعلان ہے. یا وحدت کے پردے سے آواز آئی جاوت ولایت علی ابن ابی طالب مشابہۃ من السماء. حکم خدا آیا, جبریل قدم روک لے. یہ نماز نہیں جو میں تیرے ذریعے بھیجوں, یہ علی کی ولایت ہے, میں خود لے جاؤں.
سلامت رہے وہ ماتمی ہاتھ جو ولایت علی کے لیے اٹھ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا آپ کی نیاز کو قبول فرمائے. میں بسم اللہ جنو یاد علی دنا حیدری علی ولی اللہ علی ولی اللہ. یہ علی کی ولایت ہے. میں براہ راست پہنچاؤں گا. با فروخ شاہ جی با وسگر شاہ جی جملہ کہوں کسی کی طبیعت ناگوار ہوتی ہے تو میری بلا سے ہو جائے. سرداری علی ابن ابی طالب کے دروازے کی قبول کی ہے. کسی اور کو سردار نہیں مانتا. رزق بھی وہی دیتا ہے, سانس بھی وہی عطا کرتا ہے. ملتان والوں بول پڑے تو شاید اس سے بہتر فکر آج کی مجلس میں غدیری ہدیہ نہ کرے. بابا جی آپ سے خصوصی داد اور توجہ چاہتا ہوں. اللہ نے جس ولایت علی میں جبریل برداشت نہیں کیا, میں ملا برداشت کیوں کروں؟ بولو جو زبان علی ابن ابی طالب کے ذکر کے لیے امانت رکھتا ہے یار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ بیچا. اللہ نے جس ولایت علی کے درمیان جبریل کو وسیلہ برداشت نہیں کیا, میں صدقہ خور ملا کو برداشت کیوں کروں؟ نانا میری آنکھوں میں آنکھیں رکھ. میں نے کسی مسجد کے ملا کے جوتے نہیں اٹھائے. میں نے خاک شفا کو علی کے دروازے پر رکھ کے استادی میں قبول کیا ہے. آج تجھے میں نجف اشرف میں ولایت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. میں بندے کہتے ہیں جی علی ابن ابی طالب کی ولایت کو یہاں نہ پڑھا کرو, علی ابن ابی طالب کی ولایت کا تذکرہ یہاں نہ کیا کرو. جی رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں, گھروں کے درمیان نئی دیواریں پڑ جاتی ہیں, بیٹا باپ سے نہیں بولتا, باپ بیٹے نہیں بولتا. آؤ منبر ملتان پہ گزارش کرنے لگو, اللہ اس رشتے پہ لعنت کر جو علی کی وجہ سے ٹوٹے. میں نے جس علی کے دروازے کی نوکری کے میرا ہر رشتہ علی کے دروازے سے جڑا ہے. آؤ منبر ملتان پہ گزارش کرو, علی ابن ابی طالب کو ہم نے ولی مانا کیوں ہے؟ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا ہمیں فائدہ کیا ملتا ہے؟ محمد مصطفیٰ کے خطبے کے 2 جملے اب تک پہنچا رہا ہوں. محمد مصطفیٰ منبر پہ موجود تھے. کسی بندے نے سوال کیا مولا ہمیں بتائیں تو صحیح, اللہ بھی ولی, مصطفیٰ بھی ولی, علی ابن ابی طالب بھی ولی ہیں, تینوں ولی, مگر جنت و جہنم کا صلہ اس نے اپنی ولایت کا بدلہ نہیں رکھا. جنت کا صلہ اس نے مصطفیٰ کی ولایت کا بدلہ نہیں رکھا. اس نے جنت و جہنم کا صلہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا صلہ کیوں رکھا؟ محمد مصطفیٰ نے نبوت کے منبر سے فرمایا, زمانے والے یاد رکھو, الموالی العارف لعلی ابن ابی طالب عابد و علم یابد. کائنات کے رسول نے فرمایا علی کی ولایت کو ماننے کا یہ فائدہ تھوڑا ہے, بندہ کام اپنے بھی کرے, خدا عبادت میں لکھتا ہے. جس کو سمجھ آئیے وہ مجلس میں ضرور بولا کرے نا یار. آباد رہے مولا, آپ کو کبھی کسی کا محتاج ہی نہ فرمائے. بیڑی آلہ نہیں, علی آلہ نعرہ حیدری. کچھ میرے سردار علی ابن ابی طالب دا نا چاونے کنجوسی پہ کر دیں تو میرے دل میں سرکار مصطفیٰ دا فرمان چا پڑھا. سرکار فرمایا جنت و جہنم دے درمیان 80,000 گہرے گہرے کھڈے. بابا جی نہ انہوں نے لبائی دا پتا, نہ چوڑائی دا پتا, نہ گہرائی دا پتا. تجھے کہ سرکار سیدھا سیدھا کوئی جنت نو راہ نہیں ویندا. سرکار تے 80,000 گہرے گہرے کھڈے کون گزر سی؟ رسالت امام نے فرمایا وہ گزرے گا جس کی زبان علی کی یادی ہوگی. علی لال کرے. الموالی العارف لعلی ابن ابی طالب عابد وَإِن لَمْ يَعْبُدْ. علی کی ولایت دل میں رکھنے کا فائدہ یہ ہے, بندہ سبزی بھی خرید رہو تو خدا کہتا ہے ولایت والا ہے, عبادت میں لکھو. علی ابن ابی طالب کی ولایت کو محدود کر کے ماننے کا فائدہ نہیں ہے. زیادہ وقت نہیں, میں تفصیل سے نوکری نہیں کر سکتا, مگر جملہ قبول فرمائیے گا. بابا جی اتنا آسان کر سکتا ہوں, وہاں علی واجب ہے جہاں جہاں خدا ہے.
وہاں وہاں علی واجب ہے جہاں جہاں میرا مصطفیٰ رہتا ہے. 2 فتوے مجھے آج اس ممبر سے آپ کی بارگاہ میں ضرور پہنچانے ہیں. بندے کہتے جی کہاں کہاں علی کو پڑھنا ہے, کہاں علی پڑھ لیا جائے تو ٹھیک ہے, کہاں علی کو چھوڑ دیا جائے تو ٹھیک ہے. میں 2 فتوے سنا رہا ہوں, وہ بھی اس مٹی کے جہاں کی ایک ایک گلی میں 50-50 مجتہد رہتا ہے. پہلے مجتہد کا نام لکھیے گا, اس کا نام ہے شیخ محمد سند. میں ادھار کی بات نہیں کرنے والا, نجف اشرف میں ہے, زندہ ہے, موجود ہے, حرم علی کے اندر بیٹھتا ہے, اندر والی مسجد میں درس خارج دیتا ہے. میں چھوٹے موٹے مولوی کی بات نہیں کر رہا. فروخ شاہ جی حرم علی کا آفیشل ٹی وی اس کے درس خارج کو پوری کائنات میں لائیو پہنچاتا ہے. جب 100-110 درس اکٹھے ہو جائیں تو حرم والے اس کی کتاب چھاپ دیں. وہ درس خارج پڑھا رہے تھے. ہندوستان کا ایک بچہ اٹھا, قبلہ آپ نجف میں رہتے ہیں, یہاں لوگوں کے ظرف بڑے وسیع ہیں, ہم پاکستان ہندوستان میں رہتے ہیں جہاں گلی ایک ہے اور مفتی 50-50 رہتا ہے. جاگنا جاگنا جو علی ابن ابی طالب کی ولایت سننے کے لیے آیا, سرکار بتائیں تو صحیح علی ابن ابی طالب کا نام کہاں لینا چاہیے؟ آفاق بھائی کیمرہ گھمائیے گا. میں میشر تک ان چہروں کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں جو عشق ولایت میں اپنے چہرے پہ تبسم رکھتے ہیں. سرکار بتاؤ اگر ہم آذان میں علی کا نام لیں تو مولوی کہتے ہیں آذان پھر کہ تیری آذان باطل ہو گئی. اگر اقامت میں علی کا نام پکارو تو مولوی کہتا ہے اقامت پھر پڑھ تیری اقامت باطل ہو گئی. جاگنا ملتان والو, اگر میں تشہد نماز میں علی کا نام لوں تو مولوی کہتا ہے نماز پھر پڑھ تیری نماز باطل ہو گئی. اس ممبر سے لے کر نجف کے ممبر تک کی ضمانت قبول کر کے غدیری کر رہے. انہوں نے کتاب اٹھا کے کیمرے کے سامنے کی اور کہنا زمانے والے یاد رکھنا میدان قیامت میں بندے اپنے اعمال لے کے آئیں گے. خدا کہے گا جاؤ دیکھو اگر ان کے اعمال میں توحید اور رسالت کے بعد ولایت ہے تو سب قبول ہے, اگر علی نہیں نہ محمد کی گواہی قبول نہ خدا کی قبول. وہ ہاتھ اٹھنا چاہیے جو علی کو واجب جان کے بیٹھا ہے. مالک نے اس کو علی دا نام ملتان چاون دا رواج میں جب میں پہلی دفعہ ہے. دو اچھا یاد غدیر چوچا بول ہے دری. اچھا جی جملہ صرف مجھے ایک اور کہنا ہے, کیونکہ آج میرے مالک کے ظہور کا دن ہے تو کم از کم مصائب میں نہیں پڑھوں گا, میرے بعد سید مقتل پڑھنے کے لیے تشریف فرما. جملہ ملنگ چاچا آخری علامہ ناصر باز شہید کی قبر سے لے کر نجف اشرف کے حوضہ علمیہ تک کی ذمہ داری قبول کر کے کہہ رہا ہوں. چھوڑیے جھگڑا علی ابن ابی طالب کی ولایت کا. ولایت تیرے مذہب کا شناختی کارڈ ہے. وعدہ فکرہ مجھے صرف ہے کہنا ممبر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یاد رکھنا ولایت علی ابن ابی طالب تیرے مذہب کی شناخت کا نام ہے. اگر علی ہے تو بابا جی سب سلامت, اور اگر خدا نخواستہ کسی کے پاس علی نہیں پھر کائنات بھی ہو تو وہ پوری نہیں, کیونکہ علی ابن ابی طالب ہر عبادت کو کامل کرتے ہیں. علی ابن ابی طالب ہر عقیدے کو کامل کرتے ہیں. تو نماز کی بات کرتا ہے علی کے بغیر توحید پوری نہیں. تو نماز کی بات کرتا ہے علی کے بغیر منصب نبوت مکمل نہیں. علی ابن ابی طالب کے بغیر منصب رسالت مکمل نہیں. میں نے 6 سال علی ابن ابی طالب کے دروازے پہ گزارے. بابا جی میں آج اس بحث کی قبر بنانا چاہتا ہوں, اس پہ باطل شد کی مہر لگا کے ممبر آپ کے حوالے کر کے جانا چاہتا ہوں. آپ میری آنکھوں میں آنکھیں رکھ, دوسرے مجتہد کا نام نوٹ کر. میں ان لوگوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا جو دنیا چھوڑ کے چلے گئے. میں زندہ اور موجود مجتہد کی بات کر رہا ہوں جس کا اب نام لے رہا جو قوم میں بیٹھتا ہے. آیت اللہ شیخ نجاتائی اس کا نام ہے. چھوٹا موٹا مولوی نہیں, 30 جلدیں سیرت رسول پہ لکھ چکا ہے. بابا جی 30 جلدیں سیرت علی پہ لکھ چکا ہے, اور 60 جلدیں لکھنے کے بعد سوچ رہا ہے علی پہ تو کچھ لکھا ہی نہیں ہے. بیدار ہونا جو علی سننے کے لیے بیٹھا ہے. اس نے بابا جی تجدید وضو کیا, اس نے اپنا نورانی قلم اٹھایا, وہ بی بی معصومہ کے دربار میں آیا, اس نے اپنا قلم بی بی کے حرم میں مطار کے ساتھ مس کیا.
اور کہا کہ بی بی میں توفیق مانگتا ہوں، زندگی تھوڑی رہ گئی، میں علی ابن ابی طالب کی ولایت کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کتاب لکھی ولایت علی ابن ابی طالب واجبہ و کلیہ۔ اگر کتاب مانگے گا تو نوکر عربی میں دکھائے گا، اگر کسی کو فارسی آتی ہے تو نوکر فارسی میں دکھائے گا، اگر اردو ترجمے پہ گزارا کرنا تو ہمارے گجرات کے کچھ دوستوں نے اس کا ترجمہ اردو میں کر کے پاکستان کی مارکیٹ میں بھجوا دیا ہے۔ علی ابن ابی طالب کی ولایت کو دروازہ کھٹکھٹا کے آپ کے گھر میں پہنچانا اختر قدیری کی ذمہ داری نہیں ہے۔ میں کتاب تیرے دروازے تک بھیجوں گا۔ ان سے پوچھا کہ ہمیں بتاؤ تو صحیح علی کا آذان میں حصہ کتنا ہے، بتاؤ تو صحیح علی کا اقامت میں حصہ کتنا ہے، بتاؤ تو صحیح علی کا تشہد میں حصہ کتنا ہے۔ زمانے والے یاد رکھنا، اس نے بتایا پہلے مشکل دور تھا، تقیہ کا دور تھا، اگر کوئی علی کا نام لیتا تھا بندے آ کے گھر جلا دیتے تھے۔ اب تقیہ کا دور نہیں ہے، میں اپنا فتویٰ تبدیل کرتا ہوں۔ انہوں نے زمانے والے یاد رکھو، باطل ہے وہ نماز جس میں علی شامل نہ ہو۔ جس بندے کے عقیدے اور نماز کا نام علی ہے، حیدری اللہ علیہ